الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کلاس نمبر 147 پارہ نمبر 15 ہے ہمارا سورہ الکہف آیت نمبر 32 سے 49 تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجیے، لہم ان کے لیے، مثلا مثال، رجلینی دو آدمیوں کی۔ اب یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے اور رسول اللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اہل مکہ کو مثال بیان کیجیے دو آدمیوں کی۔ جعلنا بنائے ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے جنتین دو باغ، ٹھیک ہے، یعنی اہل مکہ کو مثال کے ذریعے دین کی اہمیت اور رسول اللہ اور اللہ کو پر ایمان لانے کی اہمیت کو نا واضح کریے، ٹھیک ہے۔ مثال کیا ہے؟ رجلینی دو آدمیوں کی، جعلنا بنائے ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے جنتین دو باغ، ٹھیک ہے، یعنی دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک کے پاس دو باغ ہیں۔ اب باغ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل کھجوروں کے درختوں سے، وجعلنا اور بنائے ہم نے بینہما درمیان ان دونوں کے زرعا کھیت، ٹھیک ہے، یعنی آپ سوچیں کہ انگور کی بیلیں ہوتی ہیں اور وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں، تو سوچیں کوئی چھت ہے اور بیچ میں پہلے انگوروں کا باغ ہے اور اس کے پاس میں ہی آس پاس چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے درخت ہیں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں ہی جیسے جب سیزن ہوتا ہے انگوروں کا جب سیزن نکل جاتا ہے تو پھر کھیت بھی ہے، یعنی وہ ہر وقت جو باغ ہے نا وہ فلرش کر ہی رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی سیزن چل رہا ہے تو وہ خوبصورت ہے، ہرا بھرا ہے، اور سیزن نہیں چل رہا ہے تو پھر وہ ایسی ہی اجڑا ہے، نہیں، اس میں ہر سیزن کام کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کلتا دونوں الجنتینی باغوں نے، آتت دیا، اکلہا پھل اپنا، دونوں باغوں نے یعنی انگور بھی خوب پھل پھول رہا ہے اور کھجور کے درخت بھی خوب پھل پھول رہے ہیں۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا اور نہ کمی کی اس میں کچھ بھی۔ وَفَجَّرْنَا اور جاری کر دی ہم نے، خِلَالَهُمَا ان دونوں کے بیچ، نہرا ایک نہر، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کریں امیجن کی انگور بھی ہیں، کھیتی بھی ہو رہی ہے، ارد گرد کھجور کے بڑے بڑے درخت کھڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں نا دونوں میں سے ایک نہر بھی جا رہی ہے، یعنی پانی کا بھی بھرپور انتظام ہے۔ وکانا اور ہوا لہو اس کے لیے ثمر پھل، یعنی پھل جو ہیں ہر وقت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر وقت بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھل یہ ہے کہ جو کھیتی کی پیداوار ہے وہ خوب خوب ہے، یا جو اس کا جو نفع ہے، جو یہ جو فروٹس اور جب سب چیزیں بیچتے ہیں تو اس کا جو نفع ہے وہ بھی بھرپور ہے، ٹھیک ہے، ثمر سے مراد عین کھیتی وغیرہ بھی ہو گئی، اس کے پھل ہو گئے اور نفع بھی ہو گیا، تو اس کا جو نفع ہے وہ بہت ہی ہے۔ فقالا تو اس نے کہا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، وہ جبکہ وہ یحاورہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اس نے کہا، یہ باغ والے نے جس کے پاس دو باغ ہیں، اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، دو آدمیوں کی ہم مثال سن رہے ہیں نا، تو دوسرے والے ساتھی کے ساتھ سے کہا جس کے پاس باغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انا میں اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وہ اعز اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرن جتھے میں، ٹھیک ہے، پہلی آزمائش ہم کہہ رہے تھے نا ابھی کہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، تو یہ دینے والے کی آزمائش ہے۔ جیسے ہی مال کا بخار چڑھتا ہے انسان کے اوپر، ویسے ہی پھر مشہوری بھی بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کی بھیڑ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مال کے ذریعے آپ کی بھیڑ میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی محبت میں نہیں ہوا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میں جتھے میں بھی زیادہ ہوں، ظاہر سی بات ہے مال ہے تو اب جب مال ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، تو انسان کے تعلقات بھی بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کا ہجوم بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ ہوں۔
ودخلا اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں، وہوا اس حال میں کہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا لنفسہ ہی اپنی جان پر، یعنی اب داخل ہو رہا ہے باغ میں یہ بات کہتا ہوا کہ میں تم سے زیادہ ہوں۔ قولا کہنے لگا ماں نہیں اظن میں گمان کرتا ان کے تبید برباد ہوگا ہی یہ باغ ابدا کبھی بھی، ٹھیک ہے، یعنی بات کرتے کرتے اپنے باغ میں سیر کر رہا ہے اور چلتے چلتے کہہ رہا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ نا یہ باغ کبھی بھی خراب برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی حساب سے یہ پھل پھول رہا ہے اور اس کی مینٹیننس کا میں نے خیال رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے وقت بھی لگایا ہے، اس میں مال بھی لگایا ہے، جبھی مال دے رہا ہے نا، مال سے مال بنتا ہے، تو جو میں اتنا خیال رکھا ہوں تو مجھے لگتا نہیں کبھی بھی یہ مجھے دھوکہ دے گا یا برباد ہوگا۔ وما اور نہیں اظن میں گمان کرتا کہ الساعۃ قیامت قائمت قائمت قائم ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں بیچ پہلا کیا ڈالا کبر کا، انا اکثر من، وہی شیطان والا انا خیر من، میں بہتر ہوں تم سے، میں تو آدم سے بہتر ہوں، تو وہی بیج جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی ڈالتا ہے بڑائی کا، اپنی خود پسندی کا، خود بڑائی کا، خود نمائش کا، وہ انسان کے اندر بھی ڈالتا ہے، اس کے اندر ڈال دیا، اس کا بیج بڑا، جب بیج ڈل گیا کبر کا، تب اس کے اب منہ سے ظاہر سی باتیں اب تو ایسی ایسی باتیں نکلنی تھیں جو عام انسان سنے کا تو ڈر ہی جائے گا، تو اس نے ڈرا دینے والی یہ بات کہہ دی منہ سے، نکال لی کہ مجھے نہیں لگتا قیامت آنے والی، یعنی اتنا غرور۔ ولا ان اور البتہ اگر ردت تو میں لوٹایا گلا گیا الی ربی طرف اپنے رب کے، لاجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا خیرن بہتر، منہا اس سے منقلبا لوٹنے کی جگہ، یعنی اگر آ بھی گئی اور میں چلا بھی گیا اللہ کے پاس اور یہ کانسیپٹ ہوا بھی، تو جب اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو وہاں کیوں نہیں دیں گے، وہاں بھی مجھے بہترین دیں گے اس سے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا گمان ہوتا ہے جب انسان کا کبر بڑھ جاتا ہے کہ یہاں اب نوازا ہوا ہے مجھے تو وہاں کیوں نہیں نوازیں گے، وہاں بھی تو وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی مال کی اکثریت اللہ کی رضامندی کی نشانی، یہ سوچ رہے ہیں یہ، اور یہ ہر مال والے سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جب دنیا میں پریشانی میں نہیں مبتلا کیا تو اس کا مطلب آخرت میں بھی نہیں کریں گے، یعنی اللہ مجھ سے یہاں راضی ہے تو وہاں بھی راضی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قولا کہا لہو اسے صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہوا جبکہ وہ یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اب دوسرا انسان سن رہا تھا نا، اس کا لسننگ پاور دیکھیں ماشاءاللہ، وہ بڑے آرام سے بات سن رہا تھا، کیونکہ لیکن دونوں ڈسکشنز کر رہے تھے تو اب اس کی باری تھی بولنے کی۔ اس نے کہا اکفرتا کیا انکار کرتا ہے تو بالذی اس کا جس نے خلق کا پیدا کیا تجھے من تراب مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، ثم پھر من نطفت نطفے سے، یعنی ان کی اولاد کو نطفے سے پیدا کیا، ثم پھر سوا کا درست بنایا تجھے رجلا ایک مرد، یعنی اب تم کیا اتنی جو باتیں بیان کر رہے ہو، تم نے پہلے تو قیامت کو ہی انکار کر دیا، تو وہ فوراً سے اس کو تھوڑا سا وارن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا جھنجھوڑتا ہے کہ تم اتنی جو بڑی بات کر رہا ہو تو تم اس کا مطلب قیامت کو جھٹلا رہا ہو، تو تم تو آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر جو ان کی نسل کو نطفے سے قائم کیا تم سب کو جھٹلاؤ گے کیا؟ پھر وہ آگے کہتا ہے لیکن نہ لیکن هو اللہ ربی میرا رب ہے، ولا اشرک اور نہیں میں شریک ٹھہراتا بربی ساتھ اپنے رب کے احدا کسی ایک کو بھی، پھر فوراً سے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، یعنی یہ بات فوراً سے وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو نہیں شریک ٹھہراتا، ہوتا ہے نا کبھی ایسا کہ کوئی مغرور انسان آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرے کہ آپ کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی اس کے اوپر گرے تو میں بھی لپیٹ میں آ جاؤں، اور اندر ہمارے جنگ چل رہی ہوتی ہے سن سن کے کہ نہیں نہیں میں ایسے نہیں سوچتی، نہیں نہیں میں ایسے نہیں کرتی، نہیں نہیں میں اتنی بڑی ناشکری نہیں ہوں، نہیں نہیں اللہ نے مجھے بہت دیا، مطلب اپنی تھاٹ پروسیس کو فوراً سے ریکال کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں پازیٹیو ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں مجھے اس کا افیکٹ نہیں لینا، یہ بہت مغرور انسان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی بیماری ہے نا، لگ جاتی ہے یہ، تو وہ فوراً سے اپنا جو ہے ٹھیک کر رہا ہوتا، نہیں میں شریک نہیں ٹھہرا تھا، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی منہ سے، لیکن میں نہیں کہہ رہا یہ بات، میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اور میں جو یہاں وہ کس کو شریک ٹھہرا رہا تھا، مال والا مال کو شریک ٹھہرا رہا تھا، مال کو دیکھ کر کے بالکل ہی وہ بھول گیا تھا اللہ کو اور آخرت کو، ولولا اور کیوں نہ اذ جب دخلتا داخل ہوئے تو
जन्नत का अपने बाग में, कुलता कहा तूने, माँ जो शाह चाहा अल्लाह अल्लाह ने, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह नहीं कोई कुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से। यानी फिर उसको वो थोड़ा सारा झंझोड़ता भी है कि तुम्हारे मुंह से ये बात निकली कैसे और ये क्यों नहीं निकली, कि ये जो भी अल्लाह ताला ने दिया है या अल्लाह की तौफीक से हुआ है, ये तुम्हारे मुंह से बात क्यों नहीं निकली अपनी नेमतें देख करके। यहाँ हमें क्या एक पॉइंट मिल रहा है, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नेमतें देख करके ये कहना है, ना कि ये सोचना है कि ये मैंने किया है। कोई भी काम, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी नेमत मिले तो वो अल्लाह की ही तौफीक से मिली है। इन अगर तरनी, तो देखता है मुझे अना के मैं अकल्ला कमतर हूँ मिनका तुझसे, मालन माल में, व वलदा और औलाद में, फासा तो उम्मीद है रब्बी मेरा रब, अन के यानी वो दे दे मुझे खैरन बेहतर, मिन जन्नती का तेरे बाग से। ठीक है, क्योंकि ये कमतर था, उससे कम स्टेटस में था, तो ये उसके ऊपर चढ़ाई करते हुए, अपनी खुद नुमाइश करते हुए बातें बयान कर रहा था, तो अब वो इसको थोड़ा सारा जोड़ के ठीक कर रहा है। तो मुझे इसलिए तो इतनी सब चीज तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे समझ रहे थे कि मैं माल में और औलाद में कम हूँ, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हो सकता है तुमसे ज्यादा बेहतर दे दे, क्योंकि वो शुक्रगुजार इंसान है। शुक्र, जो इंसान शुक्र करता है अल्लाह ताला उसको ज्यादा करता है, ये तो अल्लाह ने वादा करा हुआ है। फिर वो कहता है वो युरसिला, और वो भेजे अलैहा उस पर, हुस्बानन कोई अदाब, यानी उसके बाग पर, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, तो वो थोड़ा सारा झंझोड़ता है उसे कि मुझे तो हो सकता है दे दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि तेरे बाग के ऊपर जो है कोई अजाब ही गिर जाए। ठीक है, और मिनस समाई आसमान से, फतुस बिहा तो वो हो जाए, सईदन मैदान, जलका साफ। इसने कहा था ना पहले आदमी ने कि मुझे नहीं लगता मेरा बाग जो है बर्बाद होने वाला है, तो वो उसकी इसकी बता रहा है कि तुम कैसे कह सकते हो कि बर्बाद नहीं होने वाला है, हो सकता है इतना पानी पड़ जाए कि तुम्हारा सारा फल ही गल जाए, खराब हो जाए, ऐसा तुम्हारा हो जाए। और हो सकता है कि वो पानी खड़ा इतना रह जाए कि तुम्हारा मैदान जो है वो दलदल बन जाए। ठीक है, साफ चटियल मतलब कि या तो दलदल बन जाए तुम्हारी वो जमीन की, कुछ भी उगाने लायक नहीं बने, या इतनी चटियल साफ हो जाए, चिकना पत्थर बन जाए वो, कि कुछ फिर भी नहीं खेती बाड़ी की जा सकती, यानी बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन हो जाए, जो तुम कह रहे हो बर्बाद नहीं हो सकता, तो अल्लाह तो कर सकता है। औ या युस्बिहा हो जाए माँ उहा पानी उसका, गौरन गहरा, फलन तो हरगिज नहीं तस्ततिया तुम इस्तेताद रखोगे, लहू उसे तलबा तलाश करने की, यानी वही कि दलदल बन जाए, उसका हाल इतना बुरा हो जाए या पत्थर की तरह हो जाए, तुम कैसे उसमें कुछ करोगे, तुम तलब करोगे भी तो वो तुम्हारे तलब के अकॉर्डिंग नहीं ढल सकेगी, नई खेती बाड़ी दोबारा नहीं हो सकेगी, बिल्कुल बंजर जमीन ही हो जाएगी। वह उहीता और घेर लिया गया, बिथमरी ही फल उसका, यानी अभी वो उसको वार्न कर रहा था, जो जो उसने जुमले बोले थे उसकी तस्हीह कर रहा था, उसको डरा रहा था कि तुमने कैसे मुंह से निकाले ना ये जुमले, लेकिन बेचारा वो डरा ही रहा था और उसको वार्न ही कर रहा था, तो उसके ऊपर फिर अजाब आ ही गया। उसका फल, यानी जो फल था बाग का सारा वो बर्बाद ही हो गया। फअस्बहा तो उसने सुबह की, युकल्लिबु वो मिलता था, कफ़ई ही मलता था, कफ़ई ही अपनी दोनों हथेलियां, अला उस पर माँ जो अनफका उसने खर्च किया था, फीहा उसमें, वहिया और वो बाग, खावियतुन गिरा पड़ा था, अला उरूशिहा अपने छतों पर। वयक़ूलु वो कह रहा था, या लैतनी ए काश के मैं, लम ना उशरिक मैं शरीक करता भी रब्बी साथ अपने रब के अहदा किसी एक को भी। ठीक है, उसने वार्न किया ही था और इसको पता नहीं सुधरता नहीं सुधरता, लेकिन बहरहाल आ, अब यही हुआ कि इतना पानी पड़ गया, ये एकदम सूखा आ गया कि सारा का सारा जो है वो बर्बाद हो गया बाग। तो ये जब ये आया इसने देखा पूरा बर्बाद बाग था, और जो छत ने ऊंचा डाला था ना बेले, अंगूर के बेलों को ठीक करने, वो भी सब टूटी फूटी पड़ी थी, और उस पर खड़े होकर ये अब रो रहा था कि काश, में इसको एहसास हो गया अपनी गलती का कि मैंने जो है माल को और औलाद को शरीक ठहराया अल्लाह ताला के, और उसी को सब चीज समझा, तो मैंने गलत किया। अब इसने अफसोस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अल्लाह ताला ना अहले मक्का को वार्न कर रहे हैं कि अहले मक्का से ये कह रहे हैं कि दो आदमियों की तरह तुम्हारा भी हाल यही हो सकता है। ठीक है, यानी आईना दिखा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का बिल्कुल इनकार करते हो ना, तो आखिरत का तो अंजाम तुम्हारा बुरा होगा ही, लेकिन दुनिया भी तुम्हारी नहीं समझेगी। ठीक है,
جیسے اس انسان کے ذریعے نا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کے ذریعے ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کری کہ تم بھی باہر آ جاؤ. ولم اور نہ تکن تھے لہو اس کے لیے فئتن جماعت کے لوگ ینصرونہ جو مدد کرتے اس کی من دون اللہ سوائے اللہ کے وما اور نہ کانا تھا وہ منتصرا بدلہ لینے والا. اب وہ جو جتھا تھا جس جتھے کا اسے غرور تھا وہ جتھا کہاں گیا؟ obvious بات ہے وہ جتھا مال کی اٹریکشن میں ان کے پاس آیا تھا. ٹھیک ہے. یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہمارے برے وقت میں کام آئے گا، یہ ہمارے بزنس میں پیسہ لگا دے گا، یہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. لیکن جیسے ہی سارا مال ختم ہو گیا وہ سارا جتھا غائب ہو گیا. اب اس نے کون جتھا اس کے اوپر آتا اور مدد کرتا ہے اس کی؟ کوئی نہیں کرا، سب غائب ہو گیا کیونکہ وہ اس کی خاطر نہیں آئے تھے نا، اس سے تعلق بنانے، اس کے مال کے خاطر آئے تھے. تو جیسے ہی پتا چلا کہ مال ختم ہو چکا ہے تو ویسے ہی جو ہوتا ہے دیوالیہ، چک دیوالیہ نکل گیا، تو دیوالیہ نکلتے ہی سب اپنے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ نہ تو کوئی اس کا جو جتھا تھا وہ کام آیا اور نہ ہی اس پوزیشن میں رہا کہ اپنی بھی کچھ مدد کر سکے. پھر ہے آگے ہونا لکھا وہاں الولایت سارا اختیار اللہ اللہ ہی کے لیے ہے، الحق جو سچا ہے، وہ خیر وہ بہتر ہے، ثواباً بدلہ دینے میں، وہ خیر اور بہتر ہے عقبا انجام کے اعتبار سے. یعنی اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے. بندے کے ساتھ جو بھی مدد ہے، وہ جو بھی امید ہے وہ بیکار ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہی ہے جس کے اوپر توکل کیا جا سکتا ہے اور اللہ ہی ہے جس سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھا نا یہ امید کر رہا تھا نا کہ اس کی مال اور اولاد اور اسباب ہیلپ کریں گے، کسی نے ہیلپ نہیں کی. پھر ہے آگے وضرب اور بیان کیجیے لہم ان کے لیے مثل الحیات الدنیا مثال دنیا کی زندگی کی. ٹھیک ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو اور دنیا کی زندگی کی جو مثال ہے نا، دنیا کی زندگی جو ہے وہ مثال کے ذریعے بیان کریں. ٹھیک ہے. پہلی والی جو مثال میں ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی اگر توفیق نہیں ہے، اللہ کو اگر راضی نہیں کیا ہوا، اللہ کی اگر مدد نہیں طلب کی گئی تو دنیا جو ہے آخرت میں تو ٹھکانہ ملنا ہی نہیں، لیکن دنیا میں بھی کچھ نہیں ملنا. ٹھیک ہے. اب دوسری مثال میں کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے کمائن جیسے پانی، پانی سے انزلناہ اتارا ہم نے اسے من السماء آسمان سے، فاختلط تو مل جل گئیں بھی ساتھ اس کے نبات الارض نباتات زمین کی. ٹھیک ہے. ابھی آپ موسم ذہن میں رکھیں بہار کا، جیسے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ سب گرین گرین ہو رہا ہوتا ہے، بڑے خوبصورت بہار آئی ہوئی ہوتی ہے، رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت فضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بارش بھی پڑ رہی ہے مناسب مقدار میں، سب کچھ اچھا. فَأَصْبَحَ تو وہ ہو گئی حشیماً چورا چورا. تو اب جب یہ بہار کا موسم جب جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی موسم جو ہے پرماننٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپریری ہے، سیزن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کا افیکٹ جو ہے وہ پھر پیڑ پودوں پہ بھی پڑتا ہے. تو اب پودے کیا ہو گئے، اب سب وہ جو پتجھڑ کا جو موسم آتا ہے، سارے پیڑ پودے جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب بس لکڑی ہی دکھ رہی ہوتی ہے، سارے پتے جو ہے چورا بن چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہی سوچ رہے ہیں کہ پتے اب گر چکے ہیں، پتجھڑ کا موسم آ چکا ہے اور سب پتھر بالکل سوکھ کے چورا چورا ہو گئے اور ہوا جو ہے کبھی ادھر لے کے جا رہی کبھی ادھر لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وکانا اور ہے اللہ علی کل شیء مقتدر اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا. ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت طریقے سے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی امپورٹینس بتا دی ہے. دنیا کی زندگی بالکل اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو چیزوں سے نوازا ہوا ہے نا، نعمتوں سے، تو وہ بس بہار کے موسم کی ہی طرح ہے. کب وہ پتجھڑ کا موسم بن جائے پتہ بھی نہیں چلے. تو ریلیبل جو ہے وہ دنیا کی زندگی پہ نہیں رہنا یا انحصار کرنا، بالکل ڈپینڈنٹ رہنا وہ دنیا کی زندگی پہ نہیں کرنا، بلکہ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنا، کیونکہ آخرت ٹیمپریری نہیں پرماننٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن دنیا کی زندگی جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو موسموں کے ہی ذریعے بیان کر دیا. یہ ایک موسم بہار کا ہے، دوسرا موسم پتجھڑ کا ہے. دونوں موسم جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. پھر آگے المال مال والبنون اور بیٹے زینت زینت ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے. ٹھیک ہے. یہ رونق ہے، یہ دلچسپی کے باعث ہے، یہ مصروفیت کے باعث ہے. ٹھیک ہے.
مال اور بیٹے، یوں کہہ لیں کہ مال اور اولاد، اسٹیٹس اور اولاد، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی ہیں نیکیاں، بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہیں عملاً امید کے اعتبار سے۔ مال اور اولاد دونوں سے امید رکھی جاتی ہے نا کہ یہ برے وقت میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اولاد برے وقت میں کام آئیں گی اور مال برے وقت میں کام آئیں گی، لیکن بہرحال ہم اب ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اب برے وقت میں کام نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بہرحال پیرنٹس اتنا تو کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ سوچ کے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ برے وقت میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی مال کے اوپر لیکن ڈپینڈنسی ہے موجود کہ میرا یہ مال جو ہے نا یہ برے وقت میں کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پیسہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیکیاں ہیں وہی باقی رہنے والی ہیں، یعنی وہ جو خالص نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو اخلاص نیت کے ساتھ کی گئی ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں جو بھی ڈیفائن کی گئی ہیں ہمارے دین کے پرسپیکٹیو سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر فطرت میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ رہنے والی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی وہی ہے، یعنی امید جو ہے اپنے آپ سے رکھنی ہے، اپنے رب سے رکھنی ہے، اپنے اعمال سے رکھنی ہے، نہ کہ مال سے اور اولاد سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے اعمال ہوں گے جو کل کو بتا رہے ہوں گے کہ کل کیا نقشہ کھینچے جائے گا۔ یہ میرا آج ہے نا، جس کی تیاری میں کل کے لیے کر رہی ہوں، آج کی چوائسیز ہیں جو میں چوز کر رہی ہوں، وہ بتا رہی ہیں، وہ گواہی دے رہی ہیں کہ میں نے کل کیا بننا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کیا میں نے اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے۔ آج میں اسکرین پہ ٹائم گھنٹوں گزار دیتی ہوں تو کل کے لیے میں وہ پریپیرنگ کر رہی ہوں، کل کیا مجھے ملنا ہے میرے نام اعمال میں۔ اور اگر آج میں اپنے دین کی خدمت میں اور اپنا وقت مائنڈ فلی اسپینڈ کر رہی ہوں تو پھر مجھے پتہ چل رہا ہے کل میں کیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں امید کی جا سکتی ہے، یعنی امید کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، نہ کہ مال اور اولاد، ٹھیک ہے؟ نہ ہی مال پہ ڈپینڈنسی رکھنی ہے، نہ ہی اولاد پہ ڈپینڈنسی رکھنی ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کے پاس بہت مال ہے لیکن جب بیماری آئی تو وہ مال اس بیماری کو نہیں ٹال سکی، پھر جب موت آئی تو وہ موت اس بیماری کو نہیں ٹال سکی، ٹھیک ہے؟ وَيَوْمُ، اور جس دن نسیرو ہم چلائیں گے، الجبال پہاڑوں کو، اب قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے، وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، الارض زمین کو، بارزتاً کھلی ہوئی، آیا یعنی بالکل صاف، کوئی روک نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ یعنی پہاڑی تو آتا ہے نا قرآن کے اندر ہی کہ پہاڑ روئے کی طرح وہ روئی کی طرح وہ اڑ رہے ہوں گے، تو اللہ جب زمین کے اندر سے اکھاڑ دیں گے، ان کو نکال دیں گے، ان کو ریزہ ریزہ کر کے اللہ پاک فضا میں اڑا دیں گے تو وہ ہٹ جائیں گے، چل پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور زمین کیا ہوگی؟ بالکل صاف ہو جائے گی، چٹیل میدان خالی ہو جائے گی، بالکل صاف دکھائی دے رہی ہوگی۔ وحشرناہم، اور اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں، فلم پھر نہیں، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے احدا کسی ایک کو بھی، یعنی جنس انس پرندے جانور سب اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فوت ہو چکے ہیں، جو فوت ہو رہے ہیں، یعنی جو قبروں میں سے نکل رہے ہیں، یعنی سب نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب چٹیل میدان میں کھڑے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ حاضر کر لیں گے، سامنے لے آئیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، بس آپ دیکھیں گے مجرموں کو، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمیں پتا ہے نا، کتاب دی جائے گی سب کے نام اعمال، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے کون ہے؟ مجرمین ہے۔ مجرمین کیا کریں گے؟ مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے، جو فیہ، اس میں ہوگا، کیونکہ جو دنیا میں ہم چوز کر رہے ہیں وہ آخرت کے نام اعمال کو ڈیفائن کرے گی، تو ہر انسان اپنے اختیار سے باخبر ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، کل کیا چوز کیا تھا، اس کی پرائرٹیز کیا تھی، کیا شوق تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، مالی ھذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑا کسی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو،
इल्ला मगर अहसाहा, उसने शुमार कर रखा है उसे। यानी छोटी सी छोटी पॉइंट भी उसके अंदर मेंशन है। अगर मैंने भी करा है तो वो भी लिखा है। अगर मैंने किसी को तिरछी निगाह से देखा है तो वो तिरछी निगाह भी मेंशन है वहां पर। यानी कोई भी पॉइंट नहीं मिस है। ठीक है। तो जब नामे अमाल हाथ में देख रहे हैं तो हर इंसान अपने नामे अमाल से सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या क्या चूज किया। वहां पर सब कुछ मौजूद होगा। ववजदू मा अमिलू हाजिर, और वो पा लेंगे जो उन्होंने अमल किया हाजिर, यानी विद प्रूफ। उनके सब सामने होगा सब कुछ। ठीक है। तो जो उन्होंने अमल करे होंगे उन्हीं के मुताबिक उनके हाथ में नतीजा होगा। वला यज़्लिमु रब्बुका अहदा, और ना जुल्म करेगा रब आपका किसी पे। ठीक है। तो इसी सूरत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने सोबत के ऊपर बात करी, क्योंकि सोबत भी हमारी चॉइस के ऊपर अफेक्ट करती है। हम जब सोबत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारी चॉइस को बेहतर भी बनाने में और खराब भी बनाने में कारगर होती है। ठीक है। तो इसलिए हमने सोबत पे काम करना है इंशाल्लाह, क्योंकि सोबत को अल्लाह ताला ने बहुत ही आयत में ना वादे करा है पूरा डिटेल में, किस तरह की सोबत से बचना है हमने। ठीक है। क्योंकि वो कल आखिरत में हमारे लिए मददगार बनेगी या फिर अजाब का बाइस बनेगी। और दूसरा हमने यहाँ पर दुनिया की जो मिसाल है और जो तवक्कुल जिससे रखना है, वो दो मिसालों के जरिए आज अल्लाह ताला ने हमें बयान करा है। ठीक है। कि उम्मीद और पूरा का पूरा तवक्कुल डिपेंडेंसी रखनी किससे है? सिर्फ अल्लाह की जात से रखनी है। ठीक है। दुनिया की किसी भी चीज से नहीं रखनी। दुनिया को सिर्फ एक आजमाइश की जगह ही समझनी है। जितनी भी चीजें हैं उसको सिर्फ एक आजमाइश की जगह समझनी है। जितनी भी नियमतें हैं उस पर क्वेश्चन करना है, कौन सी चीजें हैं जो मुझे अल्लाह से दूर कर रही हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना कि दुनिया की जिंदगी को वादे करा है अल्लाह पाक ने। तो कौन सी चीजें हैं जो मुझे अल्लाह के जिक्र से मुझे दूर कर रही हैं, और कौन सी चीजें हैं जो मुझे दुनिया में इन्वॉल्व कर रही हैं। ठीक है। और कौन सी नेमतें हैं जो अल्लाह के जिक्र में मेरी हेल्प करती हैं, और कौन सी नेमतें हैं जो अजाब का बाइस बन रही हैं, क्योंकि मुझसे उनके मुतालिक क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरे पास आंसर होना चाहिए, आंसर शीट होनी चाहिए, मेरी वाई के आंसर होना चाहिए कि कोई भी नेमत है मैंने घर में क्यों रखी हुई है और उसका मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसका इस्तेमाल करने से अल्लाह और मेरे ताल्लुक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं अल्लाह और मेरे ताल्लुक में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब वो मेरे लिए नेमत अजाब का बाइस नहीं है, आजमाइश का बाइस नहीं है, वो मेरे लिए हेल्प कर रही है। और अगर वो नेमत मशगूलियत का बाइस बन रही है, अल्लाह से दूरी का बाइस बन रही है, उसके मेंटेनेंस में मुझे घंटों लग जाते हैं, तो इसका मतलब है वो मेरे लिए आजमाइश का बाइस है। मुझसे उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा कि तुमने ऐसी चीज ली ही क्यों थी, तुम ऐसी जगह गई ही क्यों थे, तो तुम जहां मुझे गाफिल हो गए थे मुझसे। ठीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।